بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين تروا العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے بہت محبت، پیار اور خیر خواہی کے لب و لہجے میں خطاب فرمایا ہے اور حضور علیہ السلام سے کہا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے میری نافرمانیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اسراف کہتے ہیں حد سے گزر جانے، ظلم، گناہ، نافرمانی. اے میرے بندو جنہوں نے نافرمانیاں کر کر کے میرے حکموں کو توڑا ہے، میری حدوں کو پھاندا ہے اور اپنے آپ پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اے میرے بندو تم میری رحمت سے نا امید پھر بھی مت ہو جاؤ، اس لیے کہ نافرمانی کرنا وہ تمہاری کمزوری ہے، لیکن عفو درگزر کرنا یہ میرا کمال ہے. اس لیے نافرمانی کی کس حد پر پہنچے ہو، نافرمانی کفر و شرک تک بھی پہنچ گئی ہے، تب بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امیدی کی کوئی وجہ نہیں ہے. جس کے تم بندے ہو وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اس کے بندے ہو. نا امیدی وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کا کرم محدود ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں، اندازہ قائم کرتے ہیں کہ اس دفعہ تو یہ شخص نہیں معاف کرے گا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حد ہو گئی. اس کے پاس جو کیپیسٹی ہے درگزر کر دینے کی، نظر انداز کر دینے کی، معاف کر دینے کی، شاید وہ ختم ہو گئی، اب نہیں کرے گا وہ معاف. تو جہاں رحمت محدود ہے وہاں نا امیدی کی بات معقول ہے، مانی جا سکتی ہے. لیکن جہاں رحمت لامحدود ہے وہاں مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، نا امیدی کی کوئی وجہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے سخیوں پر مجھے قیاس کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے مہربانوں پر مجھے قیاس کرو. تم میں جو کریم ہیں، تم میں جو سخی ہیں، تم میں جو رحیم ہیں، مہربان ہیں، ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں،
ان سب کی رحمت محدود ہے اور میری محنت رحمت لا محدود، یعنی ان لمٹ ہے. اور جو لمیٹڈ ہوگی تو کہیں تو ختم ہو جائے گی. 10 دفعے معاف کر کے ختم ہو جائے گی، کسی کے ہاں 20 دفعے پہ ختم ہو جائے گی، کوئی 100 دفعے درگزر کر کے ختم کرے گا، چلو 1000 پر بھی ختم تو ہو جائے گی کہیں. لیکن جس کی ان لمٹ رحمت ہے وہ ختم ہونے کی کوئی وجہ نہیں. تو تم کتنی نافرمانی کرو، تمہارا نفس کتنی کرائے گا، اس کی قوت بھی لیمیٹڈ ہے. شیطان تمہیں کتنا بہکائے گا، اس کی قوت بھی، اس کا مکر بھی، اس کا دجل بھی لیمیٹڈ ہے. اور جو تمہارا مولا ہے، جو تمہارا معبود ہے، جو تمہارا رب اور مالک ہے، جو تم سے حساب لینے والا ہے، اس کی رحمت لا محدود ہے، ان لمٹ ہے. تو اب کس درجے پہ پہنچے ہو نافرمانی کے، وہ خود جانو. ہر بندہ خود جان لے کہ وہ نافرمانی کی کس سطح پر گیا ہے. لیکن وہاں بھی اس کا رب اس سے کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا میری رحمت سے. یہاں بھی گنجائش ہے، الا یہ کہ اب آپ کی سانس ہی آ کے حلق میں اٹک گئی اور ادھر کا بھی کچھ دکھنے لگا ہے اور کہو کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اب نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے تمہارا گناہ کتنا بڑا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، تمہارے گناہ کتنے زیادہ ہیں اس سے بھی کوئی مطلب نہیں. حدیث قدسی میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے بندے اگر تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے گا اور مجھ سے نا امید نہیں ہوگا تو میں اتنی مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا. جتنے گناہوں کے ساتھ آئے گا اتنی مغفرت لے کے ملوں گا. شرط یہ ہے کہ اس کے رب ہونے کا یقین ہو، اس کے خوش ہونے اور ناخوش ہونے کا احساس ہو. تو سمندر کے اتنا گناہ لے کے آ جاؤ، ہم اس سے زیادہ مغفرت کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے. یہ تو اللہ نے خود ہی بندے سے ڈائریکٹ خطاب کر دیا، ان نبی کے ذریعے بھی نہیں کہلوایا. پہنچا تو ہم کو نبی ہی کے ذریعے، لیکن مخاطب اللہ نے اپنے بندوں کو خود کیا. میرے بندے اگر تو اتنا لے کے آئے گا پر مجھے رب مانتا ہوگا اور مجھ سے توقع رکھا ہوا ہوگا تو میں درگزر کروں گا، اختیار ہے مجھے. کیا مطلب ہے؟ یقیناً معاف کرے گا. معاف کرنے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، سزا دے کے معاف کرے، بغیر سزا کے معاف. اور ایک صورت یہ ہے کہ تھوڑی سزا دے کے معاف کرے. ہمارے علماء نے عقیدوں میں اس کو لکھا ہے، بخشش کیا ہے؟ یا سرے سے اللہ حساب ہی نہ لے، پوچھے ہی نہیں کہ ایسی نافرمانی کیوں کیا تھا، یہ گناہ پوچھے ہی نہیں. ایسا بھی ممکن ہے، کچھ بندوں کے ساتھ ایسا بھی اللہ کا معاملہ ہوگا، اس کا حق ہے، اختیار. اور کچھ بندوں کو اللہ رب العزت سزا دے گا لیکن پوری نہیں دے گا، جس کو ہم قرار واقعی کہتے ہیں، یعنی جتنی غلطی ہے اتنی سزا، تو پوری نہیں دے گا. فرض کرو 100 برس جہنم میں رہنے کے قابل تجویز ہوا تھا تو 10 برس اللہ تعالیٰ رکھ کے نکال دیں، 5 برس میں نکال دیں، 50 برس میں نکال دیں. تو پوری نہیں دیں گے، تھوڑی سزا دے کر نکال دیں گے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ پوری سزا دے کر پھر بھی بخشش کریں گے، اگرچہ کہ وہ بڑے خسارے میں ہے لیکن پھر بھی خوش قسمت ہے کہ کبھی تو بخشا جائے. یہ اس بندے کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، عقیدہ سلامت ہو، اللہ سے حسن ظن ہو، اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا یقین اور اچھا گمان رکھتا ہو. تو وہ سزا کے بعد بھی صحیح مگر بچ جائے گا جہنم سے، ہمیشہ نہیں رہے گا.
ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ تھوڑی سزا بھی بھگتیں. دنیا کی معمولی تکلیفوں کو جو برداشت نہیں کر سکتا وہ جہنم کی انتہائی خوفناک آگ کو خطرناک کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ہے تو نہیں اس قابل. اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے پہلے زمرے والوں ہی میں شامل فرما لے. لیکن اختیار ان کو ہے بھائی، وہ مالک ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، نہیں پوچھ سکتا. لا يسأل عما يفعل. اللہ کے فعل پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، سوال نہیں اٹھا سکتا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. فیصلے تو اللہ کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا. لوور کورٹ میں آپ کو اطمینان نہیں ہوا تو آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. آپ کو ہائی کورٹ سے اطمینان نہیں ہوا تو آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. اگر آپ کو سپریم کورٹ سے اطمینان نہیں ہوا تو آپ ورلڈ کورٹ میں جاتے ہیں. ایک عالمی بھی بنا دی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد کس کورٹ میں جائیں گے آپ اپیل لے کر کے؟ اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہے. وہ عدل آخری عدل ہے. اس عدل کے بعد عدل کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا. اس لیے فیصلے کا پورا حق اللہ کو ہے، چاہے سزا دیں، چاہے نہ دیں، چاہے تھوڑی دیں، چاہے پوری دیں. اس لیے ہمیں ڈرایا گیا کہ بھائی تم ڈرو. اب آدمی گناہ بھی نہیں چھوڑتا تو اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ توبہ بھی کرتا رہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کیا؟ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو واقعی اسے جہنم ہی میں جانا چاہیے. کیوں؟ ایسے کریم کے کرم سے جو فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تو خود اس نے طے کر لیا ہے کہ مجھے جہنم ہی میں جانا ہے. اب اگر جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے جاتا ہے. اس میں اس رحمان اور رحیم کا کیا ظلم ہے، اس کی کیا زیادتی ہے؟ بندہ خود طے کر کے ہے کہ مجھے جہنم ہی میں جانا ہے. اس لیے کہ جب اللہ کے رائے گناہ مت کرو تو جو ہمت والے لوگ ہیں وہ گناہ سے بچ رہے ہیں. ایسے بھی اللہ کے بندے ہوئے ہیں اور آج بھی ہوں گے دنیا میں بہت سارے جنہیں ہم جانتے نہیں جانتے. بعض اللہ کے بندوں نے کبھی لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کہا. نیک بندے دعوے نہیں کرتے لیکن کبھی اپنے لوگوں کو، تربیت پانے والوں کو توجہ دلانے کے لیے کہا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے 20 سال کے اعمال نامے میں بھی انشاءاللہ ایک گناہ نہیں نکلے. تو جو لوگ 20 سال تک دامن کو بچا سکتے ہیں نافرمانی سے تو وہ بندے ہی ہیں نا، اللہ کے بندے ہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا کہ تم نہ بچا سکو تو بھی خیر، نا امید بھی مت ہو جاؤ، نڈر بھی مت ہو جاؤ. کیونکہ نڈر ہو جانا کفر ہے، نا امید ہو جانا کفر ہے. نہ اللہ سے نڈر ہو جاؤ کہ سب دیکھا جائے گا جو ہوگا، یہ کفر ہے. اور نا امید ہونا، ارے اب ہمارا کیا ہے، اتنے گناہ کون معاف کرے گا، ایسی گندی زندگی پر کون رحم کرے گا، یہ نا امیدی ہے، یہ مایوسی ہے. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس کافر ہے، مومن نہیں ہو سکتا مایوس. اور کافر کو ہونا بھی چاہیے اس واسطے کہ اس نے اپنا حق خود ہی کھو لیا ہے اس نے اپنا. لیکن کافر بھی اگر کفر سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے تو اسے بھی ضرورت نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں مایوس ہو جاؤ، لا تقنطوا، نا امید مت ہو جاؤ. امیدوں کا مرکز اللہ کی چوکھٹ ہے. امیدوں کا مرکز اللہ کی ذات عالی اور ان کا کرم ہے. سب امیدیں ان سے لگاؤ، اس کے پاس رحمت کی کوئی کمی نہیں.
ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحمت کی صفت کو پیدا فرمایا. وہ بھی مخلوق ہے. اللہ کی جو صفت ہے وہ مخلوق نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بندوں میں ڈال دی، دے دی ہے، وہ مخلوق ہے. اللہ کی صفات مخلوق نہیں، اللہ کی صفات ان کی ذات سے وابستہ ہے. لیکن رحمت جو مخلوق ہے، اس رحمت کو اللہ نے جب پیدا کیا، رحمت کے 100 حصے بنائے اور ایک حصے کو کل کائنات میں تقسیم فرمایا. 1% کل کائنات میں بانٹا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، سانپ اپنے سپولوں سے اور درندے اپنے بچوں سے اور شیر چیتے اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، یا حشرات الارض رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے پرندے اپنے بچوں سے جو محبت کرتے ہیں، وہ اسی ایک درجہ 1%، 1% رحمت کے بٹے ہوئے حصے کا اثر ہے. 100 حصہ بٹا ہوا ہے، کروڑوں مخلوق میں بٹا گیا ہے. اب ہم اس کو بانٹ کے کتنا اعشاریہ نکالیں گے؟ کتنی مخلوق ہے اللہ کی، پھر ہر جنس کی کتنے نوع ہیں، پھر ان کے کتنے فرد ہیں، سب یونٹس ایک کتنے ہیں؟ اگر ہم حساب ڈالیں کتنے ہو جائیں گے؟ ایک حصے کو بانٹا گیا ہے ان سبوں کے اندر، اور ان سبوں کے اندر کے حصے کو بانٹ کر کے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے 99 حصے جتنی ہو سکتی اب اس کے مقابلے میں ان کو اپنے پاس قیامت میں اپنے بندوں پر نچھاور کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ایمان والے بندوں پر اللہ رحم فرمائیں گے، ایمان والے بندوں کو اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. اس لیے کوئی نا امیدی نہیں، نڈر ہونا بھی نہیں. نڈر پنا ہمارے اندر آہستہ آہستہ آ رہا ہے. پتہ نہیں چلتا انسان کو، جب وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے گناہ کرتے 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 تو نڈر بھی ہو جاتا ہے. اب پہلی دفعہ گناہ کیا تھا تو دل دھک دھک کیا تھا، شرمندگی بھی ہوئی تھی، افسوس بھی ہوا تھا، لیکن جب دوسری دفعہ کیا تو اتنا اثر نہیں. کرتے 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 وہ گناہ اپنی ایک عادت بن جاتی ہے جس پر کوئی پشیمانی نہیں. ہم کہتے ہیں ہماری عادت بن گئی، ہم کہتے ہیں اب کوئی پشیمانی نہیں ہوتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے دل پر ایک گناہ سے ایک سیاہ نقطہ لگا، توبہ کیا تو مٹ جائے گا، توبہ کیے بغیر دوسرا گناہ کیا تو اس کے بازو دوسرا لگ جائے گا، تیسرا لگ جائے گا، چوتھا لگ جائے گا. ہوتے 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 اس کا دل سیاہ توا ہو جائے گا، پورا کوئلہ ہو جائے گا، جل کر ایک دم کالا. پھر کیا علامت ہے اس کی؟ جب وہ کالا ہو جائے گا تو اسے گناہ ہی نہیں لگے گا، بری بات ہی نہیں دکھے گی، ذرا اثر اس کو نہیں ہوگا جھوٹ بولتے، کس سے مس نہیں ہوگا غیبت کر کے، کسی کی آبرو ریزی کر کے، کسی شرمندہ کر کے، کسی کو رسوا کر کے، کسی کا مذاق اڑا کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کے، کچھ بھی اس پر اثر نہیں، کچھ بھی اثر نہیں. دیکھیے رشوت خور لوگ ہیں، رشوت لیتے، پہلی دفعہ لیتے ہوں گے تو ذرا خیال تو ہوا ہوگا کہ بھئی بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے لا کے دیا ہوگا، کیسے دیا ہوگا، اس کا دل کتنا افسوس کر رہا ہوگا، ایسے کچھ تو خیال ہوا ہوگا. لیکن صاحب سروس ہو گئی ہے 10-20 برس کی، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں لگتا اس کو کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، مزے ہی. وہ سب اس کو نعمت سمجھتا ہے، دولت سمجھتا ہے، اس کے دل پہ ذرا بھی اثر نہیں. کیوں؟ اب سیاہ ہو گیا دل، اثر نہیں ہوگا کچھ. یوں گناہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا دل سیاہ نہ ہو جائے
تو پہلے تو اچھا ہے کہ ہم گناہ ہی نہ کریں، یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، یہ بندگی کی شان ہے. لیکن چلو ہو گیا تو باقی نہ باقی رکھیں گے تو دوسرا دھبا ہمارے دل کو مزید کالا کر دے گا. توبہ کر لو تو یہ دھبا نکل جائے گا، پھر دل صاف ہوگا. تو صاف رکھو نا. صاف رکھنا کیا مشکل ہے؟ صاف رکھنا اتنا آسان ہے کہ جب دھبا لگا دھو ڈالو. کیسے دھوئیں گے؟ توبہ کر لو ندامت کے ساتھ، وہ گناہ اب چھوڑ دو، اللہ سے کہو اب نہیں کریں گے، چھوڑ دو، توبہ کر لو. توبہ کر لیا، دھبا دھل گیا، صاف ہو. یہی صاف دل لے کے جائیں گے تو الا من اتى الله بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کے آئے گا نجات اس کی ہوگی، مغفرت اس کی ہوگی. اللہ کے پاس دل صاف لے کے جاؤ. تو کیسے صاف لے جائیں گے؟ تو یہ نڈر پن پیدا ہوتا ہے اور مایوسی پیدا ہوتی ہے، یہ دھبے نہیں دھلنے کی وجہ سے، یہ داغ نہیں ختم ہونے کی وجہ سے. ہم اپنے داغ دھوتے رہیں، ہم اپنے داغ دھوتے رہیں. اللہ کتنے کریم ہیں، انہوں نے سیدھا رستہ بھی بتا دیا، اور سیدھے رستے سے ہٹ گئے تو سیدھے رستے پہ آنے کا طریقہ بھی بتا دیا. گناہ کیا، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، توبہ کرو، پھر اپنی گاڑی رستے پہ آ گئی. اور یہ اتنا آسان کر دیا اللہ نے. ہدایت پہ مرنا اور ایمان پر خاتمہ ہونا اللہ نے اتنا آسان کر دیا. تب بھی ہم دیکھ لیں کہ ہم کس قدر استغفار اور توبہ میں پیچھے ہیں. رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الغفور. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کی مجلسوں میں کبھی کبھی سوچا کہ آپ کتنا استغفار کرتے ہیں، گنے تو صحیح. تو ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ گننے میں کامیاب ہو گیا. ایک مجلس، ایک بیٹھک میں حضور نے یہ جملہ، یہ چھوٹا جملہ نہیں، استغفر اللہ، یہ تو چھوٹا جملہ ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اے میرے پروردگار میری بخشش کر دیجئے، توبہ قبول کر لیجئے، آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے، بہت بخشنے والے. اتنا لمبا سینٹنس ہے، اتنا بڑا جملہ ہے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. اتنا بڑا جملہ ایک مجلس میں صحابہ نے 100 دفعے گن لیا نبی کی زبان سے. تو کتنا وہ توبہ کرتے ہیں جبکہ گناہ بالکل نہیں کرتے، اور صبح سے شام تک گناہوں میں لت پت ہم رہتے ہیں. ہم کتنی توبہ کرتے ہیں؟ ان کی ایک مجلس میں 100 دفعے توبہ ہے، ہماری پورے 24 گھنٹے میں 10 دفعے بھی نکلنا مشکل کہ ہم نے اتنی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 24 گھنٹے میں 10 دفعے کس نے کہی؟ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کم سے کم 10 دفعے بھی کہہ لی ہم نے. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ و استغفار کریں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. سب سے ہو سکتے ہو، ہم سے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد فرمایا، طریقہ بتایا، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ. مایوسی سے بچنے کا، نا امیدی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پلٹو اللہ کی طرف. ادھر نہیں ہے، اب تمہارا منہ اللہ کی طرف نہیں ہے، دوسری طرف ہو گیا، دنیا کی طرف ہو گیا، خواہشات کی طرف ہو گیا، شہوات کی طرف ہو گیا، گناہوں کی طرف ہو گیا. ادھر پلٹو، دوسری طرف اللہ کو پیٹ کر کے کھڑے ہوئے ہو، اللہ کی طرف منہ کرو، یعنی توبہ کرو. انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ. واسلموا لہ، اس کے فرما بردار بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. اس سے پہلے طریقہ کیا ہے پلٹنے کا؟ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس دین پہ چلو جو تمہارے رب نے اپنی طرف سے تمہارے لیے بھیجا ہے، نازل کیا ہے نبی کے ذریعے. سارا دین
جو اللہ نے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا اس کا اتباع کرو، دین پہ چلو، عمل کرو، دینی احکام کے مطابق زندگی گزارو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اچانک، تم سمجھ بھی نہ سکو کہ عذاب آیا اور برباد کر دیے جاؤ، ہلاک کر دیے. اس سے پہلے اتباع کر لو اس دین کا جو ہم نے بھیجا ہے تمہارے پاس. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. آدمی یہ کہے گا تب، ہائے افسوس، ہائے افسوس جو میں نے اللہ کی بندگی میں کوتاہی کی، اس کے حق میں کوتاہی کی، ہائے افسوس یہ نہ کرتا تو اچھا. اب میں ہنسی اڑایا کرتا تھا اور میں مذاق بنا دیا کرتا تھا دین کو، افسوس کہ میں ایسا نہ کرتا تو اچھا تھا. یہ یوں کہے کوئی، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگار بن جاتا، نیک بن جاتا. حالانکہ اللہ نے تو ہدایت دی تھی، مگر تب کہے گا کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی ایمان والا بن جاتا، میں بھی متقی بن جاتا. اور طرح طرح کے افسوس کرے گا، طرح طرح کے افسوس کرے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ ہاں بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. جی اب آپ کی یہ حسرتیں بیکار ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ حسرتیں؟ ایسا نہیں ہوا. قد جاءتک آیاتی، میری نشانیاں پہنچی تھیں، میرے احکام پہنچے تھے، میری آیتیں پہنچی تھیں، میرا قرآن پہنچا تھا، میرا نبی پہنچا تھا، سب پہنچے تھے تیرے پاس. فکذبت بها، تو نے جھٹلایا اس کو، واستکبرت، اور تکبر سے کام لیا، وکنت من الکافرین، اور تو نافرمان بنا اور جھٹلانے والا بنا. اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ اللہ، کس طرح اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، کتنا ہمارے دل کو جھنجھوڑا، کتنی اپنائیت سے بات کی. یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیارے بندو میرے، کتنی اپنائیت سے بات کی، کتنے پیار سے خطاب کیا. اب ہے کوئی اللہ کے اس پیار کو قبول کرنے والا؟ کون ہے جو ایکسپٹ کرے اللہ کے اس پیار کو اور قبول کر کے اللہ کی اس پیغام کو، اس میسج کو سنے، غور کرے، توجہ دے، اپنی زندگی کو اس سے جوڑ کے دیکھے. اگر خلاف ہے تو ایسی بنا لے جیسی وہ چاہ رہا ہے، اور پھر اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسے بندے بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.